توجہ ہوگی۔ علامہ امینی نے سوال کیا کیا یہ حدیث رسول خدا صحیح ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت، جہالت نہیں، جاہلیت کی موت مرا، یعنی زمانہ جاہلیت کی، پری اسلامک دور کی موت مرا، اسلام سے پہلے کی، یعنی کفر کی موت مرا، کفر کی موت مرا، جو بغیر امام کے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ کفر کی موت مرا۔ کیا حدیث صحیح ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے ایک سے کہا صرف ہاں یا نہ، تو 84 تمام کے تمام جو وہاں پہ مفتی تھے سب نے کہا ہاں، مستند مستند مستند۔ جب سب نے کہہ دیا تب علامہ امین نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا فاطمہ الزہرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں؟ بات پہنچ گئی عزیزان گرامی؟ یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی؟ اگر کہو نہیں رکھتی تھی معاذ اللہ تب بھی تمہارا ایمان گیا، اور اگر کہو ہاں تو بتاؤ امام کون تھے؟ یہ سوال کیا، ایک ایک کر کے سارے مفتی چلے گئے۔ مفتی اعظم نے کہا تم نے میرا کھانا خراب کر دیا، اتنا کھانا بنوایا تھا کوئی نہیں کھائے گا، کہا کھانا میں نے نہیں سوال کرنے والے نے خراب کیا۔ عزیزان گرامی اب جناب زینب کبریٰ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا، توجہ، امام موجود ہیں، چوتھے امام موجود ہیں، بی بی کے بھی امام ہیں، لیکن جیسے ہی، اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا، بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، تاریخ میں الفاظ ہے، اس نے سوال کیا ان میں زینب کون؟ کیونکہ سن رکھا تھا پورے رس سے خطبے دیے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں۔ اس نے سوال کیا زینب کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا یہ ہیں۔ اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے کہا اس لائق نہیں سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں۔ اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب ہے، بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی۔ بچے ڈرنے لگے، بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چلیے گا میرے ساتھ، میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں، پوری رات نہیں سویا ہوں، مسلسل پچھلے 4 ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں، اور مسلسل یقین مانیے مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے نہ سونے کی، صرف اور صرف مجالس پڑھ رہا ہوں، جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرما لیجیے گا۔ اب ایک مرتبہ جب وہ بار بار خطاب کر رہا تھا نا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، جناب زینب نے اس نے پہلے کلام کیا جواب نہیں دیا، بار بار کلام کیا، پھر سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے؟ نہیں ہے مجمع بھائی، تمام مسلمانوں سے سوال ہے، کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہے؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نہ اسے مسلمان نہیں مانتی تھی۔ جسے توجہ فرمائی جانے کے رہا، اے مسلمانوں، جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ اب جناب زینب جواب نہیں دے رہی ہیں، بار بار کلام کرتا ہے۔ امام وقت کی ذمہ داری تھی کہ حق ادا کرتے ہیں، امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے۔ یزید نے فوراً جلاد سے کہا، فوجیوں سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو، ان کو بولنے نہ دینا، خطبہ نہ دینے دینا۔ سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے، بولنے دے، کہا تم نہیں جانتے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا، اب جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں، جہاں قیدی بیٹھے تھے نا چبوترے پہ، بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئی،
تو یزید نے جلاد سے کہا تازیانے لگاؤ، اس بوڑھی خاتون کو بٹھا دو، بولنے نہ دینا۔ 700 کرسی نشین تھے، سب کہنے لگے یزید یہ بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، رسیوں میں ہیں، خاتون ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ یہ عام بی بی نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو۔ تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا، یزید کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ ایک مرتبہ یزید نے زور دیا، نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تازیانے اٹھا۔ اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یبنت طلقاء۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی، طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا۔ اسے گرانے کے بعد، زیر کرنے کے بعد کہ جا، میں نے گرا دیا تھا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں طلیق۔ اب بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، ایک نہیں، توجہ سارے مجمع کی۔ بی بی نے کہا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا۔ توجہ فرمائیں گے نا عزیزان کرام؟ بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا، میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔ میں علی کی بیٹی ہوں، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی، تخت اس کا، تاج اس کا، سکہ اس کا، فوج اس کی، لشکر اس کا، محل اس کا۔ بی بی قیدی تھی، بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ لوگ رونے لگے، ارے یہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں، مٹ تو گئے، یہ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، خود قیدی۔ وہ سمجھ نہیں رہے تھے نہ یزید کی حکومت رہے گی، نہ تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ سکہ، نہ فوج۔ اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ میں نے کوشش کی ہے پوری زور لگا کے آپ کو ذرا ماحول بنا کے بتاؤں کہاں خطبہ دیا ہے۔ توجہ، توجہ فرمائیے عزیزان کرام۔ میں آرام سے بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن مجھے بھی معلوم ہے جب میں بھی زور لگاؤں گا تو سننے والے جانتے ہیں جب کوئی خون جگر دیتا ہے تو وہ بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ کوئی گھر کے بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مجلس یہاں پہ بھی آ کے سن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، اب یزید خاموش ہو گئے، اس لیے نہیں کہ اس کا جی کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ مجبور تھا۔ جب اس نے ایک مرتبہ مجبور ہو کے کہا ٹھیک ہے خطبہ دینے دو، جناب زینب نے ایک مرتبہ سارے دربار سے منوایا، وہ باعظمت ہے۔ جب منوا لیے نا سارا دربار، وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا،
جب سارے دربار نے مان لیا یہ بی بی عام بی بی نے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے، جب سب کہنے لگے، رونے لگے، کہا یہ بی بی بہت باعظمت، اب جناب زینب نے مولا سجاد کا رخ کیا، کہا قم یا سیدی و مولائی. بھئی جب سب سے منوا لیا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، بڑی بی بی نے کہا مانتے ہو میں باعظمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے. اب جناب زینب کبریٰ نے فرمایا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، رشتے میں میں بڑی ہوں، بزرگ ہوں، لیکن آپ میرے امام ہیں، 23 برس کے امام. اب امام نے خطبہ دیا. عزیزان گرامی یہ پوری تحریک جو آج عزاداری کی جاری ہے ظلم کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، یہ جناب زینب کبریٰ اور مولا سجاد نے اس کی بنیاد رکھی. رسول خدا نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، بی بی سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں. توجہ فرما رہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی مولا سجاد علیہ السلام نے، میں صرف تحریک کی ابتدا بتا رہا ہوں، میری کوشش رہے گی کہ میں پورا اس کو پیش کروں کہ جو گریہ مولا کا ہے وہ کتنا باعظمت گریہ ہے کہ جس نے یزیدی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا. ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے. جب جناب زینب نے کہا نا کھڑے ہو جائیے آپ خطبہ دیجئے، اب سارا دربار کہنے لگا. اب یزید مجبور ہو گیا، روک نہیں سکتا تھا. لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے. نہیں ہے مجمع. اب یزید کے درباری کہہ رہے ہیں امام سجاد سے آپ ممبر پہ آ جائیں. امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ھذا الاعوج، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا. بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی، نام لے کے توہین کی گئی. پھر مولا حسین کی، جمعے کا دن تھا، خطبہ دیا جس خطیب نے مولا علی کے خلاف خطبہ دیا، تو مولا سجاد نے فرمایا ھذا الاعوج، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. یہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ. جہاں اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے. توجہ رہے گی کچھ دیر میرے سے. ایک مرتبہ جناب سید سداد تشریف لائے اور آپ نے اب تعارف کروایا اور اس دربار سے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی اعرفہ علی حسبی و نسبی، جو مجھے نہیں جانتا نا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں. توجہ. امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں. پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. پھر رسول خدا کے فضائل سنائے، بتایا وہ جو معراج پہ گئے تھے. توجہ. امام نے تمام فضائل کے اندر معراج کو پیش کیا کہ وہ جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ تھے. نہیں ہے مجمع. امام نے فرمایا وہ کعبہ قوسین کی منزل پہ، تم اسفل السافلین پہ. اور یزید تو کیا مقابلہ کرے گا، تو پستی میں وہ بلندی پہ. امام نے حبیب خدا اپنے جد رسول خدا کے فضائل کو پیش کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں ہمارے جد گئے ہیں. کہاں وہ میرے جد ہیں صلی بالملائکۃ بالسماء، کہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کو نماز پڑھائی. توجہ.
سارے مجمع کی توجہ، یہ آدھا مجمع پہنچ جائے، یہ 20-40 افراد 100 اتنا بڑا مجمع ہے، ساروں کا پہنچانا ضروری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا۔ عزیزان گرامی، بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں، جس کے باپ نے جب مدینے میں نماز پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا حل سرقت صلاۃ ام نسیت الفاتحہ، تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا جو فاتحہ بھی بھول گیا؟ نہیں ہے مجمع، باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی، صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے۔ مولا نے فرمایا تو اس کا بیٹا، میں رسول کی نسل سے جو عرش پہ بھی جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے۔ توجہ رہے گی؟ توجہ ہے نا جانے گرام بھائی؟ طبیعتوں پہ گرام تو نہیں گزر رہے میرے جملے۔ ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کہا تو بھول رہا ہے تو کون ہے؟ پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا، جن کے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل، جن پہ قرآن آتا تھا، جو نور ہیں۔ توجہ بھائی، سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینے کو کیا کہتے ہیں سب؟ منور۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ رسول خدا وہاں ہے۔ جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ مولا نے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کا تعارف کروایا بڑی تفصیل سے۔ میرے پاس وقت نہیں، یہ خطبہ ایک اشرہ چاہیے اس خطبے کے لیے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے۔ میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چل رہا ہوں ویسے سنیے گا حضرات۔ عزیزان کرام، ایک مرتبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعارف کروایا، فضائل پڑھے، پھر ایک مرتبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ توجہ بھئی، یہ وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی، شام میں کوئی نام نہ لے، اس دربار میں کوئی نام نہ لے۔ اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ساری خواتین میں ایک مرد کون؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربلا میں مارا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سر ایک بچے کا سر؟ آپ نے فرمایا یہ علی ابن حسین اصغر ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی؟ کہا میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی۔ سلامت رہے، جیتے رہیں۔ خدا ان ماؤں پہ رحمت نازل کرے جنہوں نے علی علی کرنا سکھایا۔ میرے بابا میرے بابا فرماتے تھے میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ دوبارہ سنیے گا،
وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی، جس نے پابندی لگائی تھی، اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کا تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ توجہ سے جانے کے رام ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ اب آپ نے اپنے جد جناب امیر کے فضائل کو پیش کیا کہ وہ جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی۔ بھئی زیادہ تر لوگ پہنچ گئے ہیں، قبلہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا، پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، جب قبلہ بدلا نماز پڑھا رہے تھے، مدینے سے باہر جس مقام پہ نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس اس طرف تھا، کعبہ اس طرف تھا، نماز کے دوران قبلہ بدل گیا۔ نماز کے دوران وحی آئی، میرے حبیب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے۔ پیغمبر نے اللہ کا حکم آتے ہی نماز میں رخ پھیرا، بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کیا، بس ایک علی تھے۔ صرف ایک مولا کائنات تھے جو فوراً پیغمبر کے پیچھے آئے نماز کے دوران۔ گھبرا گئے حضرات، نماز کے دوران جناب امیر فوراً پیچھے آ گئے، پیغمبر نے رخ پھیرا، جناب امیر یہاں سے چلے اس طرف، اب نماز ختم ہوئی، سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اس طرف سے اس طرف، مجھے نہیں پتا کیا علی بھی وہی سن رہے تھے؟ یا اتنے عاشق تھے کہ جہاں پیغمبر وہاں میں، اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر نے اس انداز سے کیا، مولا سجاد نے ایک مرتبہ پیش کیا کہ میں اس علی کا پوتا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جنہوں نے دو تلواروں سے جنگ کی۔ الضارب بسیفین، مولا سجاد فرما رہے ہیں دو تلواروں سے۔ عزیزان گرامی، جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا، جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لڑ سکتا۔ مولا نے بڑے سے بڑے جنگجو سے کہا جیسا تو چاہے گا ویسا لڑ کے بتاؤں گا، ابو طالب کا بیٹا ہو۔